اصل میں یہ سوال یہ جو ہے نا فریضہ کام پہ دین کے بارے میں، یہ اتنا معمولی اور سرسری نہیں جتنا سمجھ لیا گیا۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور آخرت کے دن اللہ کی عدالت میں پیشی اور اس امت مسلمہ کا ختم نبوت کے بعد آنا، یہ سب باتیں جب تک ذہن میں کلیئر نہیں ہوں گی، یہ فریضہ کام پہ دین کی صحیح حیثیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ سب لوگ جن تک یہ میری بات پہنچ رہی ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کا مفہوم قرآن میں یہی نہیں ہے کہ ہم سجدے رکوع کریں، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اس کے قوانین کی اطاعت کریں، بندوں کے لیے اس میں جو حلال و حرام کے لیے اور اجتماعی اور انفرادی زندگی کے لیے جو قوانین اتارے ہیں ان میں ہم اپنی اگر مرضی کریں تو یہ بھی قرآن کی روشنی میں اپنی خواہش نفس کو الہ بنانا شرک ہے، اور اگر دوسرے قانون بنائیں معاشرہ یا حکومت اور ہم اس کی پیروی کریں تو پھر بھی ہم اللہ کی بندگی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ بدترین شرک ہے کہ حاکم الطاغوت جو ہے نا یہ بتوں کی پوجا سے کم نہیں۔ اس لیے جو شخص لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے وہ اس سے منہ نہیں پھیر سکتا کہ ہاں ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں انفرادی اور اجتماعی میں اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اتارے ہیں شریعت اس کو قائم کریں، اور دین جو ہے اس کا مفہوم بھی یہ نہیں ہے کہ وہ چند عقائد اور اخلاقیات کا نام ہے، وہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ اس لیے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اسلام مکمل ضابطہ یاد ہے، اصطلاحوں کی بات کیا، اصطلاح ہاتھ جو ہے نا وہ گاندھی صاحب بھی اور دوسرے لوگ بھی اس دور میں جدید الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ دین کا جو اصل مقصد ہے کہ اللہ کو حاکم مان کر، اس کے رسول کو اس کی طرف سے پیغام پہنچانے والا سمجھ کر اور آخرت کے دن پر یقین رکھ کر اپنی پوری زندگی جس سے کوئی شعبہ خارج نہیں، ساری زندگی خواہ وہ بال بچوں میں ہم بسر کریں، خرید و فروخت کریں، عدالتوں میں بیٹھیں، میدان جنگ میں ہوں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی اطاعت جو یہ دین کہلاتا ہے۔ اب یہ دین کا لفظی اور لا الہ الا اللہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ ماحول ایسا ہو کہ بندگان خدا بلا کسی رکاوٹ کے اللہ کی اطاعت کر سکے، پوری زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزار سکے۔ اور ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اگر ان کے پاس اقتدار ہوگا تو پھر تو مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم صرف اخلاقیات اور عبادات تک بھی محدود رہیں تو یہ دائرہ سکڑتا جائے گا۔ وہ کافر یا باطل حکومتیں جو ہے نماز تک کے لیے چھٹی نہیں دیں گے، جیسا کہ مشاہدہ ہو رہا، اور ہماری جو آنے والی نسلیں اور خود ہم بھی مجبور ہو جائیں گے رشوت دینے پر، عدالتوں میں مجبور۔ اس لیے غالب نظام کوئی ایسی شے نہیں کہ اس سے آنکھیں بند کر کے آدمی کہے میں اپنے اخلاقیات درست رکھوں، نہیں۔ جزیرے میں ہم نہیں رہے، دنیا میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں لوگ۔ اس لیے جو چاہتا نا کہ میں اللہ کی بات کروں اور اپنے اخلاق درست رکھوں اور اپنی نسلوں کو بھی درست رکھوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گرد و نواح سے ساری غلاظت صاف کرے تاکہ اس کے راستے میں نیکی کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ فریضہ کام پہ دین خود دین کا لفظ، اللہ پر ایمان، کہ اللہ پر ایمان اور توحید کا معنی ہے ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس میں اجتماعی زندگی بھی آتی ہے۔ تو اس لیے کے لیے پھر دین جو ہے نا اپنی حکومت چاہتا ہے، اپنے علاقے چاہتا ہے جہاں لوگ اسلام پر عمل کر سکیں۔ اور یہ جو ہے نا کہ جہاد، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے، لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھوانا، راستے میں جو رکاوٹیں نا کہ غیر مسلم بھی اگر اسلام کو قبول کرنا چاہیں تو وہاں ان کے راستے میں معاشرے کی اور حکومتوں کی رکاوٹیں ان کو دور کر دینا ہے، بعد میں کھلی آزادی لوگوں کو دے دینا ہے کہ سوچ سمجھ کر اگر حق سمجھتے ہو اسلام کو قبول کر لو، یا کم از کم اس کے پرامن نظام کے زیر سایہ رہو۔ جو آدمی بھی قرآن کو صحیح نیت سے پڑھے گا حدیث رسول کے، وہ بغیر اس کے رہ ہی نہیں سکتا، اس کا چین حرام ہو جائے گا کہ میں اور میری نسلیں تبھی اسلام پر قائم رہ سکتی ہیں اگر سارا ماحول جو سازگار ہو۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو جو دھکیل کر ہمیں برائی کی طرف لے جائیں، کہاں ہمارا دین ایمان بچے گا؟ اخلاقیات بھی نہیں بچیں گے، باتیں بھی آہستہ آہستہ چھوٹ جائیں گی، لوگ سمجھیں گے یار نماز کا کیا جوڑ ہے باقی زندگی۔ تو اللہ کے لیے دین کا پر ظلم نہ کریں سارے حضرات، اور یہ ساری چیزیں گاندھی صاحب بھی جانتے تھے، لکھتے رہے، رسالے اور کتابیں لکھی، کوئی بعد میں ایسی دلیل نہیں مل گئی جیسے وہ سمجھیں کہ نہیں اب یہ نہیں کام فرض، پھر کیا کہیں، اب ان پر کیا مجبوری ہے۔ ان کے استاد بھی لکھتے رہے۔ یہ میرے پاس اس وقت سامنے نا تدبر قرآن ہے، اور اس میں سے صرف 2 آیتوں کا میں پڑھ دوں گا، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا۔ یہ سورہ نساء ہے اور اس کی 135 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ تو دیکھتے ہیں مولانا یہاں کس سے مراد حق و عدل کی وہ میزان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان
اب تمہارا ہر قول و فعل اسی باٹ اور اسی ترازو سے تولا ہوا ہو، اور تم اسی پر قائم رہنے والے اور اسی کو قائم کرنے والے بنو۔ یا سب اہل ایمان کو کہا قیامت تک جو ایمان لائے کہ خود بھی قائم رہنا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر قائم کرنا۔ شہداء للہ، یعنی مجرد اس پر قائم رہنا ہی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تم دنیا کے سامنے اللہ کی طرف سے اس کے دائی اور گواہ بھی ہو، جیسا کہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، پوری ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط شاہراہ پر قائم رہنے والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنے ہو اور رسول تم پر گواہی دے۔ اور آگے اسی مضمون کی آیت میں لفظ تھوڑے سے فرق ہے، بات یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ سورہ مائدہ کی 8 نمبر ہے، جس کے بارے میں ہم لکھتے ہیں تھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ یہ ٹکڑا سورہ نساء کی آیت 35 میں گزر چکا ہے، وہاں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ یہ اسی میثاق کی اجتماعی ذمہ داری واضح کی گئی ہے کہ مسلمانوں پر بحیثیت امت مسلمہ، یہ نہیں کہ رسول اور صحابی، امت مسلمہ، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حق و عدل کے علم بردار بنے جس آخری شریعت کی شکل میں ان کو عطا ہوا ہے، خود اپنے اندر اس کو قائم کریں اور اسی کی شاد دنیا کے سامنے دیں۔ تو یہ فریضہ جو ہے نا قیامت دن، چاروں سوال آ گئے اس میں، یہ حضور کا بھی تھا، صحابہ کا بھی تھا، امت کے ہر فرد کا اور پوری جماعت کا بھی ہے کہ وہ اس اسلام کو اصل شکل میں قائم کریں اپنے حدود کے اندر، اور پھر اس کو پوری دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوشش نہ کریں اور لوگ جہنم کو جائیں تو ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ ان سے زیادہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کی گرفت ہو جائے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی تھی، تم نے کیوں دنیا کو مہیا نہیں کی۔ اس لیے یہ کوئی نفلی بات نہیں جس کے بارے میں ہم ایسی باتوں سے نا گول مول کر رہے ہیں، بات ہے یہ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ حاکم ہے اس کائنات کا، کیوں اس کی زمین پر دوسروں کا قانون چلتا رہے۔ غلبہ کفر اور غیر اسلامی حکومت خود ایک بہت بڑا جرم اور برائی ہے جس کو ہم نے قائم نہیں رہنے دیا۔ بے شک ہم اس وقت بے بس ہیں، مگر ہمارا فریضہ کہ کفر حکومت نہ کرے، جنت نہیں جانا چاہتے تو ہمارے زیر سایہ رہے، اچھے ماحول میں زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے یدعون الی الخیر، نیکی کی طرف بلانا، یہ صرف بلانا ہی ہے، یہ درجہ ہے کہ لوگوں کو نا کرپشن سے نکال کر اچھے انسان بنا دیں۔ آگے جو درجہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ حکم کا درجہ ہے۔ پھر حکومت ہوگی وہ ہم لازماً ڈنڈے کے زور سے مسلم غیر مسلم سب کو منوائیں گے، بدماشی نہیں ہوگی، سود نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے نجران کے عیسائیوں سے وعدہ کیا تھا اگر سود ہوگا نا ہم فوج کشی کر دیں گے، لشکر لے آئیں گے اور بالکل معاہدے ختم کر دیں گے۔ تو 2 درجے انسان بنانے کی حد تک سب کو بنائیں گے اچھے شریف آدمی، اور جنتی بنانے کے لیے جبر نہیں کریں گے، یہ لوگوں کی اپنی پسند ہے۔ مگر ماحول ایسا صاف ستھرا آزاد بنا دیں گے کہ نہ معاشرے کا جبر رہے نہ حکومتوں کا جبر رہے، لوگ آزادانہ سوچ کر کفر پسند کرنا چاہتے کریں، جہنم چلے جائیں۔ اگر اسلام کو پسند کرے تو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ اس لیے دین کا خود معنی کہ وہ اللہ کے سارے قوانین کی اطاعت ہے، اور قوانین آنکھیں اٹھا کر آپ دیکھیں اس میں سزائیں بھی ہیں، خرید و فروخت بھی ہے، نکاح طلاق بھی ہے، ساری زندگی کے لیے قوانین ہے۔ اس کو کہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات۔ جو یہ بات ہے نا کہ مکمل ضابطہ حیات کا مطلب یہ کہ تفصیلات ہوں، ڈیٹیلز ہوں، ایک ایک بات لکھی، یہ غامدی صاحب سے مجھے توقع نہیں کہ یہ معنی لیتے ہوں، یہ تو کوئی عقلمند لے ہی نہیں سکتا۔ سمندر جتنی سیاہی لے کر بھی کتاب لکھ لی جائے تب بھی نئے نئے سوال پیدا ہوں گے۔ اسلام کے مکمل ضابطہ حیات ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اس میں ایسے اصول اور گر بیان کر دیے گئے ہیں جو قیامت تک سارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کافی۔ جب کہہ دیا کہ فاحشات حرام کر دیں گے، تو اس کلیے سے قیامت تک جتنی بے حیائی کی نئی نئی قسمیں بھی نکلیں گی، جس سے ہم دیکھیں گے یہ تو آدمی کو بدکاری اور زنا کی طرف لے جاتی ہیں، اس کے تحت وہ خود حرام ہوتی جائے۔ اگر لکھ دیا جاتا ہے نا کہ یہ فاحشہ ہے، یہ برائی تو وہ تو محدود ہوتی۔ تو اتحاد کا ہونا ہی تو بتاتا ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ ہے، اس میں جمود نہیں ہے حرکت۔ اگر یہ لکھ دیا جاتا فلاں شاید نشہ آور وہ حرام ہے، اتنی لمبی فہرست لکھی جاتی ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگ جانتے ہی نہیں ہوتے۔ جب کہہ دیا کہ کل شراب من اسکرا حرام، ہر پینے والی چیز جس سے نشہ ہو حرام۔ دوسرا آ گیا کہ ہر چیز جو نشہ کرے زیادہ مقدار میں وہ تھوڑی سی حرام۔ یہ 2 اصول حضور نے بیان کر دیے تو دین تن مکمل ضابطہ حیات ہو گیا۔ قیامت تک جتنی مسکرات لکھیں گی سب اس میں آ گئے۔ تو یہ سادہ سی بات پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ مکمل ضابطہ حیات کا مطلب ہے کہ ایک تو زندگی کا کوئی شعبہ اس سے باہر نہیں۔ کوئی کہا کہ صرف مسجد میں آئے دین کی باتیں، باہر ہم جو جی چاہے کر، نہیں، زندگی کے سارے شعبوں کے بارے میں باؤنڈری لائنز ہیں، حدود ہیں، لکیریں کھینچ دی گئی کہ ان کے اندر رہنا۔
اندر رہتے ہوئے بڑی آزادی ہے، ترقی کی گنجائش ہے۔ اس لیے اسلام مکمل ضابطہ حیات کا معنی یہ ہوا کہ ساری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لاتا، اور ہمیشہ کے لیے ہونے کا مطلب اور اتحاد کا مطلب کہ اس کے اندر ایسے اصول بیان ہو گئے ہیں جس سے قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا عالم جمع حل نکال سکتے۔ تو مکمل ضابطہ حیات کی بات کی آگئی، تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہو گیا کہ ہم اس وقت تک موحد نہیں رہ سکتے، نہ ہماری کوئی بات نہیں، جب تک ساری زندگی میں اللہ کا کون نہیں چلتا۔ تا نہ خیزت بانگے حق کا ظالم میں گر مسلمانی نیاسائی ہمیں، جب تک پوری دنیا سے حق کا آوازہ بلند نہیں ہوتا ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں آرام کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے ذمہ ہے کہ دنیا میں برائی کو مغلوب کریں، دین کو غالب۔ اور رسول کے بارے میں جو تصور دین نے دیا کہ رسول اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ بس انہوں نے نماز روزہ سکھا دیا، مار صلی اللہ میں رسول اللہ علیہ وسلم، رسول تو حق میں مطلق بن کے لاتا ہے، پوری زندگی میں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اب زندگی میں دیکھ رہے ہیں آپ نے حکومت کی ہے، جنگیں کی ہیں، جزیے لیے، سزائیں دی ہیں، نماز روزہ بھی کیا، وہ ہم چند باتیں رکھ رہے ہیں کہ صرف یہ کرنی ہے، تو رسول کی اطاعت مطلقہ تو نہ ہو کہ پوری زندگی اس کی فرما برداری میں گزار رہی۔ اور آخرت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بتائی کہ رسول اور نبی جو آئے ہیں نا، وہ اس لیے آئے کہ تاکہ قیامت کے دن کوئی کہہ نہ سکے کہ مجھ تک دین نہیں پہنچا۔ اب جو ہم ختم نبوت کے قائل ہیں کہ حضور کے بعد نبوت بند ہے، یہ لوگ جو بعد میں آئے ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ پہلوں کے لیے نبی بھیجا، ہمارے لیے کون ہے، تو یہ امت بھی یہ کام نہ کرے اور اس کی ذمہ داری نہ، صحابہ تک کام ختم تھا، بعد میں آنے والے لوگ جب بڑھے یہ کس سے ہدایت حاصل کریں؟ نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے، جو آیتیں میں نے پڑھی، کہ وہ خود بھی دین پر عمل کر کے نمونہ بنے قرآن کا۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن طاری نظر آتا ہے حقیقت میں خدا، ایک چلتا پھرتا قرآن بنے، ہر بندہ اس کے قول و فعل سے سمجھے بھائی صحیح ہے، درست راستہ ہی، اور لوگوں کو بھی شہداء اس کی طرف لائے۔ اور یہ شہادت حق کا دین کو پیش کرنا، وہ یہ نہیں کہ مسئلے بتا دیے، غامدی صاحب نے کوئی کتاب لکھ لی، میں نے لیکچر لے لیا، وہ ہے کہ وہ نمونہ قائم کرنا، ایسی ریاست اور اسٹیٹ جس میں اسلام اصل شکل میں چلتا ہو اور لوگ آنکھوں کے سے دیکھیں کہ واقعی اسلام میں یار یہ برکتیں ہیں، اس کا معاشی نظام ایسا عدل ہے، باتوں سے کیا بنتا۔ اس لیے یہ مختصر باتیں جو نا اس میں دفتر ہیں کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے، رسول پر ایمان کا مطلب کیا، آخرت کی عدالت میں جو فیصلے اس کا دار و مدار ہے کہ لوگوں پر حجت تمام ہو۔ حجت تمام نہیں ہوتی باتوں سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ نمونہ دیکھیں۔ اسی لیے مکہ میں چند عقل مند آدمیوں کے علاوہ کوئی اسلام نہیں آیا، لوگ جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے یار لوگ اپنی دولت غریبوں کو دے دیں۔ جب مدینہ میں آنکھوں سے لوگوں نے دیکھ لیا، یدخلون فی دین اللہ، لشکروں کے لشکر ہے۔ اس لیے 4-5 سوال جو نا وہ انشاءاللہ اسی بات میں آ گئے کہ فریضہ اقامت دین نفلی کام نہیں بلکہ سارے دین کی روح ہے، یہ ختم کر دیا جائے نا، اور کہا جائے حضور تک تھا، صحابہ تک، سارا دین پیٹ دیں۔ میں کہتا ہوں اس سے دلیرانہ جو ہے نا موقف وہ بہائیوں کا، ایمانداری سے اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا، کیوں پھر ایج پیج کی باتیں کرتے، سادہ سی بات کہنا کہ یار اس زمانے کے لیے قرآن نہیں، یہ باتیں اور اخلاق ہمارے لیے، اس کا کیا فائدہ، یہ بھی چھوڑیں، اس دور کے پرانے کو فرق کیا کہ باتیں اور اخلاق سارے مسلمان کریں اور جہاد اور فریضہ کام دین صحابہ ہی کریں، کہیں یہ فرق نہیں، یہ لوگوں کو خوش کرنے کی یہ بات گھڑی گئی ہے۔ اگر یہ ایسا ہی بیکار ہو چکا نا تو چھوڑیں، وہ نئی شریعت انہوں نے بھائیوں نے دے دی، لوگوں کے مطالبوں کے مطابق سود جائز کر دیا، پردہ ہٹا دیا، کرنا یہی چاہتے ہیں یہ لوگ سارے، مگر اس کے لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یار قرآن کی بیکاری نہیں، قرآن عظیم ہے فلاں فلاں، مگر کہیں گے یہی کہ اب اس دور میں کام نہیں۔ یہ اقامت دین کے بارے میں یقین جانے دل جلے سے میں نے باتیں کر دی، کیونکہ وحید الدین خان صاحب کا بھی پڑھا ہے، غامدی صاحب کا بھی پڑھا، مگر افسوس ہے کہ ہر ایڈیشن میں لکھ دیتے ہیں کہ میں نے اب اس سے رجوع کر۔ بھائی رجوع ٹھیک ہے کہ آدمی کے علم میں ترقی، مگر اس طرح کی ترقی کہ پورا قرآن کو ہی بدل دیا جائے، قرآن سے پہلے کچھ ساری عمر نظر آئے، چھاپا جائے، تفسیریں لکھی جائیں، استاد امام لکھیں، فریضہ اقامت دین، دعوت دین، اس کا طریقہ کار، بعد میں اچانک فیصلہ بدل دیا جائے، یہ رجوع نہیں نہ یہ علمی کوئی نہ تبدیلیت، بالکل یہ کہنا چاہیے کہ باطن کی خرابی اللہ مجھے اور غامدی صاحب سب کو بچائے۔ اللہ سے پناہ مانگیں کہ وہ ہمارے جو شرور انفسنا سے ہمیں بچائیں۔ اللہ کو اگر ماننا ہے، رسول پر ایمان لانا، اس کے استاد کی پیروی کرنی، تو اس میں صرف نمازیں روزے اور اخلاق نہیں، اس میں عدالتیں ہیں، اس میں میدان جنگ میں جہاد ہے، اس میں قانون سازی ہے۔ تو یہ 5-6 سوال اصل میں ایک، اور جو یہ سوال بھی تھا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہوئی، میں نے آپ سے عرض کے لیے کہ ضابطہ حیات مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ دین ہر شعبے کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ باقی وہ رہنمائی اس طرح کی نہیں کہ ایک ایک بات میں ہمیں ذکر دیا،
اس کے دو حصے کر دیے کہ ایک حدود ہے آخری کہ ان کے اندر رہنا، عورتیں مرد الگ الگ رہیں، ایک دوسرے کو نہ دیکھے تار تار کر، ایسی چیزیں جو بدکاری کی طرح لے جاتی ہیں ان سے بچیں۔ باقی اس کے اندر رہتے ہوئے لباس کس طرح کا سلائیں وہ بھی کہہ دیا کہ باریک نہ، عورتوں کے اندر جو ہے نا وہ پابندیاں اس کے اندر چھٹی ہے، میں قمیص پہنوں دوسرا شرٹ پہنے کوئی پینٹ پہنے، کسی علاقے میں کوئی سب اسلامی ہے اگر وہ حدود ہیں ان کے اندر ہے۔ اور اجتہاد ہی اس کی دلیل ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ الٹا ہے، مکمل ضابطہ یاد کا مطلب ہوتا ہے سمجھتے کہ ایک جزیہ ایک ڈیٹیل لکھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کبھی۔ قانون صرف یہ کرے گا کہ بنیادی اصول سمجھا دے گا، پھر عدالت میں قاضی اور علماء ان کی روشنی میں اللہ کی مدد ہر مسئلہ حل کر دے دے۔ اور رسول اللہ کے بعد اگر حجت تمام کرنے کا معاملہ ختم ہو جائے، جو بعد میں امتیں پیدا ہوئی ہیں ساری قیامت کے دن کھڑی ہو جائیں گی کہ پہلوں کے لیے رسول اللہ نبی بھیجے کہ وہ قیامت کے دن بہانہ نہ کر سکے۔ اب ہمارا تو بہانہ ہے، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں ہے، امت نے ویسے فریضہ دین چھوڑ دیا، تیری کتاب نے بتایا کہ چند بات چند اخلاق جو نا اس کو اپنا لو جنت میں چلے گا، وہ کام چھوڑ بیٹھے، نبی بند کر دیے، ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہوا۔ آپ بھی بتائیں اللہ کس منہ سے ان کو سزا دے گا؟ اس لیے امت جو ہے نبی کے بعد اس کی قائم مقام ہے، ایک مسلمان پابند ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے کوئی غیر مسلم جنت کی طرف آنے کی بجائے بھٹک جائے، تو مسلمان ایسے کام کرتے۔ تو یہ فریضہ اقامت دین سمجھیں، وحید الدین خان کہیں جو کرے سب اللہ پناہ دے، غلط راستے پر امت کو چلا رہے ہیں۔ ذمہ داری ہماری، ہم بری نہیں ہو سکتے عدالت میں قیامت کے جب تک یہ ثابت نہ کر دے کہ کوئی غیر مسلم بتائے کہ ہم نے اس تک دین نہیں پوچھا۔ اس لیے قولی شہادت، پھر عملی شہادت، اس کے بعد نا ایک نمونہ کی شہادت، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اور یہ ساری باتیں استاد امام امین حسن اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضابط دین اور اس کے طریقہ کار میں بیان کر دی ہیں کہ یہ سب شہادت میں آتی ہیں کہ ایک نمونہ قائم کرے پورا۔ تو فریضہ اقامت دین سمجھ لیں یہ دین سارا ہے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی حصہ ہے۔ توحید اسی میں ہے، رسول کی اطاعت اسی میں ہے، آخرت کی عدالت میں ہمارے بڑی ہونے کا مدار اس پر ہے، اور دین کا کوئی حصہ اس سے باہر نہیں۔ آیات اور حدیث جانوں میں کوئی یہ تقیید نہیں، کہیں نہیں کہا گیا کہ حضور اور مسلمانوں تک تھا، نہیں آیتوں نے صاف کہا سورہ نصار میں کہ اے مومنو دین کو قائم کرنے والے بنو اور پوری دنیا کے سامنے اس کا اعلان کرو۔ یہ قرآن کی نصوص ہیں، اب ان کے اندر تبدیلی اور اس کی تفسیر کے لیے اس دور میں تھا، اس طرح میں نے کہہ دیا بھائیوں کی بات ٹھیک ہے، سارا قرآن ہی اس دور کے لیے تھا، پھر کیا بنے جی۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ کا اس میں اضافہ کریں۔